الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، کافی عرصے سے ایک حدیث کا بیان چل رہا تھا جس میں اللہ جل جلالہ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کرنے کا ذکر تھا اور اس کی علامتیں اور اس کو حاصل کرنے کے طریقے مختلف بیان فرمائے گئے تھے. اب یہ کتاب جو ہم نے شروع کی ہے امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان، اس میں وہ جو محبت کی علامتیں بیان ہوئی تھیں 10 علامتیں، ان میں سے ایک ایک کا اب مستقل ذکر کر رہے ہیں اور ہر ایک عمل کے لیے جو قرآن و حدیث کے ارشادات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. تو ان میں سے پہلی چیز جس کا بیان شروع ہو رہا ہے وہ ہے ذکر اللہ جل جلالہ کا ذکر اور اس پر مداومت فصل کی ادامت ذکر اللہ عز و جل. اور اس کو امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت سے شروع کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اے ایمان والو اللہ جل جلالہ کا کثرت سے ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو. تو اس میں تمام ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی کا کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. اور دوسری آیت ذکر کی ہے فاذکرونی اذکرکم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ذکرنی عبدی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے، تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے، کسی جماعت کے ساتھ کرتا ہے، تو میں اس کا ایسے مجمع میں ذکر کرتا ہوں جو انسانوں کے مجمع سے بہتر
یعنی ملائکہ کا مجمع، اس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کا نام لے کر ذکر فرما دیں تو یہ کتنی عظیم سعادت ہے اس بندے کی۔ اللہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے سامنے قرآن پڑھو، قرآن سناؤ۔ تو اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ ان سے قرآن سنو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر کہا۔ تو رو پڑے حضرت ابو موسیٰ اشعری، میری کیسی عزت افزائی فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرا نام لے کر یہ فرمائش کی۔ تو اللہ جل جلالہ کسی بندے کا نام لے لیں، اس کا ذکر فرما دیں، یہ کتنی بڑی عظیم سعادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تنہائی میں بندہ میرا یاد کرے گا تو تنہائی میں اس کا ذکر کروں گا، اور اگر مجمع میں کرے گا تو مجمع میں اس کا ذکر کروں گا۔ اور یہ دو آیتیں نقل کرنے کے بعد پھر ایک حدیث روایت کی ہے امام بہقی نے، جو مسلم شریف میں بھی آئی ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر علی جبل یقال له جمدان۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس کا نام جمدان تھا، پہاڑ کا جمدان کہا کرتے تھے لوگ۔ فقال سیروا، تو آپ نے صحابہ کرام سے جو ساتھ میں تھے ان سے کہا کہ چلتے رہو، ھذا جمدان، یہ پہاڑ جمدان ہے۔ اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ سبق المفردون، مفردون آگے نکل گئے، سبقت لے گئے۔ مفردون کے لفظ معنی یہ ہے کہ تنہا رہ جانے والے، تنہا رہ جانے والے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، دوسروں سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام کی سمجھ میں نہیں آیا کہ مفردون یا تنہا رہ جانے والوں سے کون مراد ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ بل مفردون یا رسول اللہ، تنہا رہ جانے والے کون ہیں جن کے بارے آپ نے فرمایا کہ یہ آگے نکل گئے، سبقت لے گئے دوسروں سے، وہ کون ہیں؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ الذاکرون اللہ والذاکرات، یہ وہ مرد ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو کثرت سے یاد کرتی ہیں، کثرت سے ذکر کرتی ہیں، وہ ہیں تنہا رہ جانے والے۔ کیا مانا کہ انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ایسا اپنا مشغلہ بنا لیا ہے کہ اس میں منہمک ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا سے الگ ہو کر تنہا رہ گئے ہیں، دوسرے لوگ اور مشغلوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ الذاکرون اللہ والذاکرات، وہ چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو فرمایا کہ وہ ہیں مفردون۔ اور آگے دوسری روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ المستحقرون لذکر اللہ عز وجل، یہ وہ ہیں جنہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے اللہ کے ذکر کی۔ المستحقرون کا یہی ترجمہ کیا جائے گا کہ وہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رٹ لگائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی انہیں دھن لگی ہوئی ہے، اور وہ دن رات شب و روز صبح و شام چلتے پھرتے ہر حالت میں اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو یہ کرتے ہیں تو یضع الذکر عنہم اثقالہم فیأتون یوم القیامت خفافا،
کہ یہ جس ذکر میں مشغول ہیں یہ ذکر ان کے بوجھ یعنی گناہوں کے بوجھ کو کم کرتا رہے گا، کم کرتا رہے گا، کم کرتا رہے گا، یہاں تک کہ جب قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہلکے پھلکے حاضر ہوں گے، بالکل ہلکے پھلکے ہوں گے۔ یہ ذکر ان کے بوجھ کو اتارتا رہے گا۔ تو اس قرآن کریم کی آیت میں بھی یہ تاکید فرمائی گئی کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اور اس حدیث میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ذکر کرنے والے کی یہ فضیلت بیان فرمائی کہ وہ دوسروں سے سبقت لے گیا، کہیں سے کہیں نکل گیا دوسروں کے مقابلے میں، اور جب قیامت کے دن پہنچے گا تو گناہوں کے بوجھ اس کے ہلکے ہو چکے، ختم ہو چکے ہوں گے، ہلکا پھلکا آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا۔ تو یہ قرآن کی حدیث، قرآن کریم کی آیت بھی اور یہ حدیث بھی کثرت ذکر کی تاکید کر رہی ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں کہ کثرت سے مجھے یاد کرو، کثرت سے میرا ذکر کرو، اور جو ذکر کرے گا اس کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، آگے حدیث سے آئیں گی ایک ایک ذکر کی کیا کیا فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ شوق ہے اس بات کا کہ اللہ کے بندے اس کا ذکر کیا کریں، اس کو کوئی لذت آتی ہے، اس کو کوئی مزہ ملتا ہے، اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ کیڑا مکوڑا، بندے ذرے بے مقدار، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی بھی حیثیت نہیں، وہ اللہ کا ذکر کرے تو کیا، اللہ کو کیا فائدہ، اور نہ کرے تو اللہ کو کیا نقصان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا نقصان۔ اس کی ذات میں بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، کوئی کسی کی حاجت نہیں اس کو۔ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑی رہے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی رہے، اس کی عظمت و جلال میں کوئی فرق، کوئی اضافہ نہیں ہوتا بندے کے عبادت کرنے سے۔ اور ساری کائنات نافرمان بن جائے، اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر چھوڑ دے اور سب نافرمان بن جائیں تو بھی اس کی عظمت و جلال، اس کی کبریائی میں حبہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ وہ تو ایسا بے نیاز ہے، وہ کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے۔ بڑی عدیم زمین سفرائے عام حوض، بڑی خان یغما کے دشمن کے دور، اس نے تو اپنی رزق کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جو اس کے ذات سے منکر ہیں العیاذ باللہ، اس کی توہین کرتے ہیں، اس کی گستاخیاں کرتے ہیں، اس کو بھی دے رہا ہے۔ تو اس کی عظمت و جلال میں، اس کی کبریائی میں کسی کے ذکر کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اور بھائی ذرا دیکھو کہ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے جو ہر لمحے، ہر لحظہ اللہ تعالیٰ کی ذکر میں، تسبیح میں، تکبیر تحمید میں، تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی تھا کہ بعض آدم علیہ السلام کو پیدا کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہا بھی تھا کہ اللہ کیا ضرورت ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے کی، ہم تو پہلے ہی نسبح بحمدک ونقدس لک، آپ کی تسبیح بھی کر رہے ہیں، آپ کی حمد بھی کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس بھی کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے اس مخلوق کو پیدا کرنے کی؟ فرشتے تو لگے ہوئے تھے اس کام میں۔ تو یہ انسان کو جو حکم دیا گیا کہ تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ، کوئی نفع نہیں، لیکن فائدہ اگر کوئی ہے تو وہ خود بندے کا ہے، ذکر کرنے والے بندے کا ہے، اور وہ فائدہ
ایک تو آخرت میں ہوگا، جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ جب آخرت پہنچے گا تو ہلکا پھلکا پہنچے گا، گناہوں کے بوجھ ختم ہو چکے ہوں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنے کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ کی یاد دل میں سما جاتی ہے، تو یہ چیز ایسی ہے کہ انسان کو انسان بناتی ہے، اس کو گناہوں سے روکتی ہے، اس کو جرائم سے روکتی ہے، اس کو ناانصافیوں سے روکتی ہے، ظلم سے روکتی ہے۔ آج ذرا جائزہ لے کر دیکھو، دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں یا جرائم ہو رہے ہیں یا مظالم ہو رہے ہیں، حق تلفیاں ہو رہی ہیں، اگر ان کے پیچھے جائزہ لے کے دیکھو تو ایک ہی سبب نظر آئے گا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ اللہ کو بھولے ہوئے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل میں سمایا ہوتا، اللہ تعالیٰ کی یاد سمائی ہوئی ہوتی، تو کبھی گناہ کا، جرم کا، ظلم کا ارتکاب نہ کرتا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن۔ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا، اس وقت ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا، حالانکہ مسلمان تو ہے، ایمان کلمہ پڑھا ہوا ہے، لیکن زنا کا ارتکاب والعیاذ باللہ کر رہا ہے یا چوری کا ارتکاب کر رہا ہے، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل سے محو ہو گئی ہے، غفلت میں مبتلا ہے، اس غفلت کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ لیکن ذکر وہ چیز ہے کہ اگر یہ دل میں سما جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے، یہ دل میں سما جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں سما جائے، تو انسان پھر گناہ کے بعد بھی نہ پھٹکے، اس سے کبھی ناانصافی سرزد نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے کے نتیجے میں ہر وقت اس کو یہ احساس ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، میں اگر یہ غلط کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا، یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فکر صحابہ کرام میں پیدا فرمائی کہ اول تو گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا، اور اگر کسی سے ہو گیا بتقاضائے بشریت تو اس کو چین نہیں آتا تھا، بے تاب ہو جاتا تھا، جب تک کہ توبہ نہ کر لے، استغفار نہ کر لے۔ لوگ آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اصرار کرتے تھے کہ ہمارے مسئلہ جاری کیجیے تاکہ یہ گناہ ہمارا یہیں پر ختم ہو جائے، آخرت میں ہماری بات کو سناؤ۔ یہ بات حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی کثرت سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذکر جو ہے، ذکر اللہ، یہ ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو انسان کو ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جب انسان زندگی کے کارزار میں داخل ہوتا ہے، صبح کو تصور کر لو، صبح سے اٹھنے کے بعد آدمی اپنے کام پر جاتا ہے اور زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، کوئی تعلیم دے رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کاشتکاری کر رہا ہے۔ یہ زندگی کے مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے ہر روز۔ تو جب ان مراحل میں پہنچتا ہے تو دو چیزیں ہیں جو اس کے دل میں گناہ کے وسوسے ڈالتی ہیں، گناہ کے تقاضے پیدا کرتی ہیں۔ ایک انسان کا نفس ہے جو اس کو غلط خواہشات کی طرف جانے کی ترغیب دیتا ہے، باہر نکلا
بازار میں پہنچا، کوئی اچھی صورت نظر آئی، بد نظری کا دل میں داعیہ پیدا ہو گیا کہ بھائی دیکھ کے اس سے لذت لے لو. یہ ایک داعیہ نفس کی خواہش نے پیدا کیا. اور کوئی کام کر رہا ہے اور اس کے اندر جائز اور ناجائز دونوں راستے موجود ہیں، شیطان اس کو ناجائز راستے کی ترغیب دیتا ہے کہ یہ کام کر لو، جھوٹ بول لو، رشوت لے لو، دے دو، دھوکہ دے دو، غیبت کر لو، جھوٹ بول دو. یہ خیالات، یہ تقاضے دل میں شیطان پیدا کرتا ہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے اور جماعت کے لیے جانے کے بجائے شیطان یہ سکھاتا ہے کہ بھائی ذرا کھلا کام کر لو، یہ ضروری ہے، کر کے پھر جماعت کو چلے جانا. اس قسم کے معاملات سے ہر انسان دو چار ہوتا ہے. یعنی وہ جو شیطان نے کہا تھا نا کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مردود کیا، نکالا جنت سے، تو اس نے پہلے تو یہ مانگ لیا کہ مجھے قیامت تک زندگی دے دیجیے. پھر قسم کھا کے کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا، انسانوں کو. اور صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی کہا لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. سامنے سے آ کر حملے کروں گا، پیچھے سے آ کے حملے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا، چاروں طرف سے ان پر آ کر حملہ آور ہوں گا. اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان اکثر لوگوں کو میرے اس بہکانے کے نتیجے میں آپ شکر گزار نہیں پاؤ گے، بلکہ ناشکرے اور کفران نعمت کرنے والے پاؤ گے. یعنی ان کو میں گمراہ کروں. اور ایک جگہ کہتا ہے کہ لَأَحْتَنِكَنَّ وَذُرِّيَّتَهُ، میں اس انسان کے جبڑے میں لگام ڈالوں گا. شیطان یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ ان کے جبڑے میں لگام ڈالوں گا. کیا مانا کہ اپنا مطیع بنا لوں گا، اپنا فرما بردار بنا لوں گا، جیسا میں کہوں گا ویسا یہ کریں گے. یہ اس نے چیلنج دیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ایک ہی بات فرمائی کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یاد رکھ، تو یہ بڑے دعوے کر رہا ہے کہ یہ کروں گا اور وہ کروں گا اور اپنے تمام انسانوں کو گمراہ کروں گا اور ان کے لگام ڈالوں گا اور ان کے دائیں بائیں سے آ کر حملہ کروں گا. لیکن خوب سمجھ لے، جو میرے بندے ہوں گے، صحیح معنی میں میرے بندے ہوں گے، اس پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، کوئی زور نہیں چلے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو، جب بازار میں نکلتے ہو، گھر سے باہر جاتے ہو، زندگی کے کاروبار میں داخل ہوتے ہو، تو یہ نفس حملہ آور ہوتا ہے اور شیطان حملہ آور ہوتا ہے. اس کے مقابلے کے لیے کچھ طاقت چاہیے، طاقت چاہیے. وہ طاقت ہے ذکر اللہ کی طاقت. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے اور ذکر کر کے گھر سے نکلا ہے اور ذکر کرتا ہوا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قدم قدم پر پناہ مانگ رہا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نفس اور شیطان اس پر حملے نہیں کریں گے. اور اگر کریں گے بھی تو اس کے پاس ان حملے کے دفاع کا ہتھیار ہوگا، اس حملے کی مدافعت کا ہتھیار ہوگا. تو ذکر ایک تو اللہ تعالیٰ کی یاد جب دل میں سما جائے گی تو خود گناہ سے روکے، اور دوسرے زبان سے اگر کرے گا تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہے گا. حدیث میں آتا ہے یہ جو سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کو کہا نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی اس
اس سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنات میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ اب مفسری نے فرمایا کہ انسانوں سے مراد ہے خود انسان کا اپنا نفس، تو وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ گناہ کر لو وہ گناہ کر لے۔ تو یہ جو فرمایا کہ یہ وسوسے ڈالتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ کہا قرآن کریم۔ اس کی تفصیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، گناہ کے وسوسے، مطلب یہ گناہ کر لو وہ گناہ کر لو۔ اگر میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اس وسوسے کے جواب میں اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کا ذکر کر لے تو خناس اب وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی جتنی طاقت سے آیا تھا اتنے ہی تیز رفتاری سے بھاگ جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شیطان حملہ کرتا ہے تو اس وقت میں اگر میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ کا ذکر کر لے، اور ذکر میں وہی قرآن کریم نے خود بتایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب شیطان آ کر تمہیں کچوکا لگائے یعنی وسوسہ ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگ لو، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں یہ شیطان مجھے بہکارا ہے، شیطان مجھے غلط راستے پر ڈالنا چاہ رہا ہے، اللہ مجھے اپنے پناہ میں لے لیجیے۔ تو یہ پناہ مانگی جب اللہ سے، اللہ کی کا ذکر کر دیا تو پیچھے فوراً پیچھے جاتا ہے، پھر ذرا غفلت ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے، پھر بہکاتا ہے، پھر بندہ ذکر کر لیتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس طرح وہ، لیکن جب بندہ ذکر کرتا ہی رہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہی رہے تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان بچ جاتا ہے۔ اور اسی کو دوسری قرآن کریم کی آیت میں فرمایا وَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کو شیطان کے داؤ کا کوئی خیال آتا ہے ان کو شیطان کی طرف سے، تو تذکروا، ایک دم سے یہ چوکنے ہو جاتے ہیں، چوکنے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے کا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو حقیقت ان کے اوپر واضح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، دیکھنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہ سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے یہ مطلب، تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ کے روح فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جب صبح کو کارزار زندگی میں نکلو تو کچھ طاقت لے کر نکلو، قوت لے کر نکلو، تاکہ شیطان اور نفس کے حملوں سے اپنی حفاظت کر سکو۔ ایک مرتبہ حضرت کے ساتھ ہم سفر میں تھے، تو سفر کے دوران صبح کے فجر کے بعد حضرت کے پاس حاضری ہوئی، حضرت دوسرے کمرے میں تھے، تو حضرت پوچھنے لگا بھائی ناشتہ کر لیا تم نے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ابھی تو نہیں کیا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو کہا کیسا ناشتہ کرو؟ تو ہم نے جو ناشتے کی جو معروف چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا دی کہ یہ ناشتہ کریں۔ کہا میں اس ناشتے کو نہیں پوچھ رہا، میں روحانی ناشتے کی بات کر رہا ہوں، کہ جس طرح تم صبح کو نکلنے سے پہلے ناشتہ کرتے ہو کہ انڈا کھاتے ہو، روٹی کھاتے ہو، کوئی دودھ پیتے ہو، چائے پیتے ہو، تاکہ قوت حاصل ہو جائے، اور جب قوت حاصل ہو جائے تو اپنے کام میں لگو۔ تو روحانی ناشتہ یہ ہے کہ کچھ ذکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور ذکر کر کے اپنے اندر روحانی قوت پیدا کرو، پھر باہر نکلو۔
تاکہ نفس اور شیطان کے حملوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت ذکر کا یہ جو تاکید فرمائی گئی ہے کہ کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، تو یہ اس لیے فرمائی گئی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہوگا، آخرت میں تو اس کے ثواب بڑی ہو ہی رہے ہیں، لیکن دنیا میں اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے نتیجے میں وہ شیطان سے محفوظ رہے گا اور غفلت سے محفوظ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ہوگی، جتنا بھی ذکر زیادہ کرے۔ تو یہ اس کا ذکر کا وہ فائدہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو تاکید کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرو اور دن رات اس کی تسبیح بیان کرو۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ سبق المفردون، جو تنہا رہ گئے ہیں، یعنی ذکر میں اتنے منہمک اور اتنے مشغول ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں سے الگ ہو گئے، یہ ہے مقصود مفردون کا۔ تو یہ مقام اصل میں حاصل ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی آدمی مشق کر کے ایسی جگہ پہنچ جائے کہ اس کے دل میں ہر وقت اللہ ہی اللہ، زبان سے ہو یا دل سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اس کی تسبیح و تحمید، اس کی عظمت و جلال کا تصور، اس کے سامنے حاضری کا احساس، اس کے رضامندی کی فکر، یہ چیزیں انسان کی زندگی کا جزو اعظم بن جائیں، یہ ہے ذکر کثیر۔ لیکن یہ مقام جو حاصل ہوتا ہے وہ مشق سے ہوتا ہے، اور مشق یہ ہے کہ مشق کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے کچھ طریقے بتا دیے کہ بھئی یہ کلمات کہو۔ تو ان میں سے ایک کلمہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جب رفتہ رفتہ اس کے عادی بن جاؤ گے تو انشاءاللہ وہ جو مقام ہے اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پیش قدمی کریں گے، یہاں تک کہ اگر اس پر مداومت کی، یعنی پابندی سے کرتے رہے، تو ایک وقت آ جائے گا جبکہ دل میں اللہ ہی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وہ مشق کا پہلا زینہ ہے زبان سے ذکر کرنا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ 3 درجے ہیں، ایک ذکر لسانی، زبان سے اللہ کا ذکر، ایک ذکر قلبی، دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، اور پھر آخری درجہ جو ہے وہ یہ کہ مذکور، یعنی جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا تصور اس درجہ چھا جائے کہ الفاظ کی بھی حاجت ہے۔ تو یہ 3 درجات ہیں، آدمی جو آگے بڑھتا ہے اس طرح پہنچ جاتا ہے، لیکن پہلی سیڑھی اس کی زبان سے ذکر لسانی، کہ زبان سے ہی آدمی ذکر کرنے کا آغاز کرے، عادت ڈالے کہ میں زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کروں۔ اور اسی کو حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، سب سے افضل ذکر یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، یعنی جس حالت میں بھی وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن بزرگوں نے عادت ڈالنے کے لیے اور مشق کا آغاز کرنے کے لیے یہ طریقہ تجویز کیا ہے کہ بھئی ایک وقت مقرر کر لو، 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت،
اور بہتر ہے کہ وہ فجر کے بعد کا وقت ہو یا فجر سے پہلے کا وقت ہو. لیکن اگر کسی کو وہ اس وقت میں کرنا اپنی مصروفیات کی وجہ سے ممکن نہیں ہوتا تو کوئی بھی 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت آدمی مقرر کر لے. رات کو کر لے سونے سے پہلے، عصر کے بعد کر لے. اور بہتر یہ ہے کہ اس وقت آدمی خلوت میں ہو، یعنی تنہائی میں ہو، کوئی اور اس وقت موجود نہ ہو، اور ایک جگہ متعین کر کے کچھ تسبیحات کا اہتمام ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مثلا. اور یہ جو تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. ان دو کلمات کے بارے میں حدیث میں بڑی ہی فضیلتیں آئی ہیں. یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سارے کلمات میں سب سے زیادہ محبوب کلمہ یہ ہے، اور اس کے پڑھنے والے کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنے والے کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف فرما دیتا ہے. اور یہی فضیلت چوتھے کلمے کی آئی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد علی کل شیء قدیر. اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ پڑھے یہ کلمہ تو یہ کلمہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی 10 غلام آزاد کیے. ایسا ہے. بلکہ حدیث میں یہ ہے اگر 100 مرتبہ پڑھے تو 40 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. آج کل غلام تو رہے نہیں، غلام کے آزاد کرنے کی بڑی زبردست فضیلت تھی، تو 40 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے 100 مرتبہ پڑھنے والے. تو غلط یہ کہ یہ کلمات ہیں جن کی بڑی زبردست، ان میں سے ایک کلمہ جو ہے سبحان اللہ الحمدللہ. الحمدللہ کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کا یہ ایک کلمہ انسان کی میزان عمل کو بھر دیتا ہے. اور سبحان اللہ کا کلمہ فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو بھر دیتا ہے یہ کلمہ. اب کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے کس طرح کر دیتا ہے، وہی جانتے ہیں. اور بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ سے نکلنے والے الفاظ میں بھی کچھ عجیب غریب قسم کی تاثیر رکھی ہے. جو الفاظ زبان سے نکلتے ہیں کوئی بھی ہو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے آپ کی تعریف کے کلمات بولے کہ بھائی بہت اچھا کام کیا آپ نے، تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے بھائی اس نے میری تعریف کی ہے. خدا نہ کرے کوئی آپ کو برائی کرے، برا بھلا کہے تو کیا ہوگا؟ دل میں رنج ہوگا. یہ سب کہاں سے ہو رہا ہے؟ زبان کے الفاظ سے ہو رہا ہے. اور اللہ بچائے اگر کوئی بہت ہی زیادہ سخت کہہ دے، گالی والی دے دے، ایک دم سے غصہ آ جائے گا، آدمی کا لال پیلا ہو جائے گا. یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ الفاظ سے. حالانکہ اسے نہ مارا نہ اس نے کوئی اور جسمانی نقصان پہنچایا، مگر ایک کلمہ کہہ دیا اس سے لال پیلا ہو رہا ہے آدمی. تو وہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ
ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا تھا. ہمارے معاشرے میں ساس بہو کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں. تو ساس بہو میں جھگڑا ہو رہا تھا. تو بہو بھی کچھ بول رہی تھی اور ساس بھی بول رہی تھی. تو کسی نے جا کے ساس سے پوچھا کہ بی بی کیا قصہ ہو رہا ہے, کیوں یہ کیا لڑائی ہو رہی ہے اور یہ بہو کیا بول رہی ہے؟ کہنے لگے جی کچھ بھی نہیں ہو, بات تو کچھ بھی نہیں تھی. 2 بول میں نے بول دیے تھے, 2 بول دیے تھے, بس اس پہ ناچی ناچی پھر رہی ہے. 2 بول کے میں خطا میں پکڑی گئی اور اس نے یہ ناچی پھر رہی ہے. یہ بھائی کیا بول دیے تھے؟ تو میں نے تو کیا کچھ بھی نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا تیرا باپ غلام زادہ اور تیری ماں جو ہے وہ باندی, یعنی غلام زادی. اتنی سی بات کہہ دی تھی میں. اس کے اوپر یہ ناچے ناچے پھر رہی ہے ذرا سی دیر. تو اب وہ 2 بول تھے, لیکن اس 2 بول نے اس کے اوپر یہ اثر ڈالا کہ غصہ اور لڑائی اور ہنگامہ, اور اس نے بھی چیخنا پکارنا شروع کر دیا. تو جس طرح یہ ہمیں ظاہری آثار نظر آتے ہیں کہ کوئی کلمہ ہم نے بول دیا تو کسی کی دل خوش ہو گیا, کسی کو ناراضگی پیدا ہو گئی, کسی کو غصہ آ گیا, یہ سب باتیں ہی تو کلمات ہی کا تو اثر ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کے, اس کے تسبیح کے, اس کے تقدیس کے, اس کے جلال کے, اس کے جمال کے جو کلمات ہیں ان میں کیا تاثیر ہوگی, وہ آج ہمیں پتہ نہیں چلتی. اس کے اندر جو معارف و اسرار ہیں ان کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا یہ جو فرما دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سبحان اللہ کا کلمہ آسمان و زمین کے درمیان کی ساری مخلوق, ساری فاصلوں کو بھر دیتا ہے. تو یہ دیکھنے والا ہی کہہ سکتا ہے, ہم آپ کیا پتہ لگائیں. اور ہمارے بزرگ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ آخرت میں جب انسان پہنچے گا, اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ پہنچا دے, اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے مطابق پہنچا دے, تو جب وہاں پہنچے گا تو وہاں کی لذتوں میں ایک بڑی لذت یہ ہوگی کہ ان کلمات کے اثرات اور ان کلمات کے انوار و معارف انسان پر کھل جائیں گے. کہ سبحان اللہ میں کیا نور تھا اور الحمدللہ میں کیا نور تھا اور اس کے اندر کیا معارف و اثرات تھے, وہاں جا کے پتہ لگے گا. تو ہمارے منہ سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ سبحان اللہ کا سین با ہا الف نون یہ حروف زبان سے نکالے بات ختم ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بڑے انوار, بڑے اسرار, بڑے معارف رکھے ہیں جو وہی جانتے ہیں. اس لیے ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو فرمایا بھر دیتا ہے آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے, الحمدللہ میدان کو بھر دیتا ہے. اب کس طرح بھر دیتا ہے, کیا انوار اس سے پیدا ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بتا جاتا ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اصل میں ذکر کے انوار و اثرات جو ہیں یہ بغیر علوم مکاشفہ کے حاصل نہیں ہوتے. جب تک کہ علوم مکاشفہ سے آدمی کو کچھ پتہ چل سکتا ہے, باقی جو ہے ویسے آدمی کو صحیح طریقے سے اندازہ نہیں ہو سکتا ان انوار کے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کے اندر رکھا. تو اس لیے ذکر لسانی ہی صحیح, زبان ہی سے صحیح, کچھ وقت نکال کر وہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ. تیسرا کلمہ, چوتھا کلمہ درود شریف استغفار. ہمارے حضرات ان 5 چیزوں سے آغاز کرایا کرتے تھے. اس طرح شروع کر دو, تھوڑا وقت نکال کر. یہ ہے وہ ناشتہ جس کو حضرت فرما رہے تھے کہ ناشتہ کر لو, تو اس سے قوت حاصل ہو جائے گی اور رفتہ رفتہ انشاءاللہ وہ چیز جو ہے واقعی. اب یہ طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کسی درجے میں بات صحیح بھی ہے کہ بھائی اصل ذکر تو وہ ہے جو دل سے ہو. صرف زبان حرکت کر رہی ہے اور دل کہیں اور ہے. دل اپنے دنیاوی دھندوں میں لگا ہوا ہے اور اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے, تو پھر ایسے ذکر سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر صرف جیسے بیٹھے ذکر کیا, اور انسان شروع میں خاص طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, گھر تو رہا ہے زبان سے تو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے, لیکن دل کہیں ہے, دماغ کہیں ہے, خیالات آ رہے ہیں, دنیا بھر کے خیالات دل میں جمع ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو کیا فائدہ اس ذکر کا جبکہ دل پر اس کا کوئی اثر ہی نہیں, دل اور دماغ تو کہیں اور ہے. اور اس بارے میں ایک شعر بھی کہا جاتا ہے, کسی کا شعر ہے کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر, ای چنی تسبیح کیا دارت اثر, کہ زبان پر تو تسبیح ہے اور دل میں گائے کا اور گدھے کا خیال آ رہا ہے. تو وہ شاعر کہتا ہے کہ ایسی تصویر سے ایسے تصویر کیسے کوئی فائدہ پیدا کر سکتی ہے, کیسے کوئی تاثیر پیدا کر سکتی ہے. تو ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, ہم جیسے کم ہمت لوگوں کے لیے حضرت والا نے بڑے ہی راستے نکالے, اور ہم جیسے کم ہمت لوگ اگر اس شعر پر غور کرنے لگے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگے تو ذکر سے بالکل ہی محروم ہونے, کہ بھائی وہ مقام تو حاصل ہو نہیں سکتا کہ خیالات بالکل نہ آئیں کوئی اور. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ شعر صحیح نہیں ہے, جس نے بھی کہا ہے یہ شعر صحیح نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر, ای چنی تسبیح ہم دارد اثر, کہ اگرچہ زبان پر تسبیح ہے اور دل میں چاہے گدھے اور گھوڑے اور گدھے کا اور گائے کا خیال آ رہا ہے, فرمایا یہ تسبیح بھی اثر رکھتی ہے. مجھے نہ سمجھو یہ بے اثر ہے, یہ بھی بے اثر رکھتی. کیوں؟ فرمایا کہ کم از کم تمہارے جسم کا ایک عضو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے, کم از کم زبان مشغول ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں. تو یہ فائدہ بھی بے وقت فائدہ نہیں ہے کہ کم از کم زبان ایک عضو تمہارا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا ہوا ہے, اس کی بھی ناقدری نہ کرنی چاہیے, اس کو بھی یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بیکار ہے. اور بھائی یہ جو شخص پہلی سیڑھی نہیں چڑھے گا تو ایک دم سے چھت پہ کیسے پہنچے گا؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے دن سے آدمی سوچتے کہ بھائی میں چھلانگ لگا کے چھت پر چلا جاؤں, تو چھلانگ لگا کے تو چھت پر نہیں پہنچے گا, سیڑھی چاہیے. تو پہلی سیڑھی پہ چڑھے گا تو پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اوپر. لیکن جو شخص سوچے بھائی وہ چھت پر تمہیں فوراً تو پہنچ نہیں سکتا, لہٰذا رکھ جائیے کہ شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی وہ مقام تو تمہیں حاصل ہو نہیں سکتا, ذکر قلبی کے حقیقت کا مقام تو حاصل نہیں ہو سکتا, اور یہ بیکار ہے زبان سے ذکر کرنا, لہذا اس سے بھی محروم کر دیتا ہے. تو اس کی بھی ناقدری نہ کرو. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اشارہ فرمایا تمہاری زبان تر رہے اللہ کے ذکر سے, زبان تر رہے تو کم از کم زبان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو مشغول ہے. اللہ تعالیٰ پھر کر دیں گے, ترقی ہوگی تو ذکر لسانی ذکر قلبی میں بھی تبدیل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ کام شروع کرو, زبان سے کرو, اور اس کو بھی بے مصرف نہ سمجھو, بیکار نہ سمجھو. ہاں جتنا ہو سکے, جیسے میں نے عرض کیا, اسباب ایسے جمع کریں کہ دل اس ذکر کی طرف لگے. خلوت ہو, تنہائی ہو, بہتر ہے کہ تنہائی ہو, اور اس میں آدمی, اور بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر جگہ بھی ایک مقرر کر لے تو زیادہ اچھا ہے, جو فلاں جگہ بیٹھ کے کرو, تو اس سے یہ ہوگا کہ ذرا خیالات مجتمع ہوں گے, اور جو لفظ زبان سے نکال رہا ہے سبحان اللہ
تو دھیان سے نکالو کہ سبحان اللہ میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ دھیان سے نکالو کہ میں الحمدللہ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہوں، اور الحمدللہ کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہوں۔ کس تصور سے کرو، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان و اقرار ہے۔ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ تو یہ ذرا سا دھیان لگانے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ شروع میں ایسا ہوگا، شروع میں دھیان لگایا پھر دماغ چلا گیا کہیں اور میں، لیکن جب ترقی ہو دوبارہ لوٹاؤ اسی کی طرف، پھر دماغ چلا جائے پھر لوٹاؤ۔ یہ مشق کر کر کے ایک وقت انشاءاللہ ایسا آ جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ پھر زیادہ وقت میں دھیان ذکر کی طرف رہے گا اور دوسری چیزوں کے خیالات جو ہے وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ ایک وقت مشق کرتے کرتے انشاءاللہ ایسا آ جائے گا، لیکن آئے گا اسی وقت جب یہ پابندی کرو، تھوڑا سا وقت نکال کے اس کے اوپر ذکر کرو۔ ایک تو یہ بات، دوسرے یہ کہ چلتے پھرتے بھی اٹھتے بیٹھتے بھی اگر منہ زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رکھنے کی عادت ڈالے، وہ تو ہوئی معمول کی بات کہ بھائی یہ 5 مثلا تسبیحات میں نے عرض کی، روزانہ معمولاً یہ تسبیحات کی جائیں جس طرح بھی ہو۔ اور ویسے بھی دیکھو جب ہم چلتے پھرتے ہیں کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ خالی وقت ہے ایک طرح سے، تو اس کو بے مصرف کیوں گزارا؟ اس کو بھی کسی نہ کسی ذکر میں گزار لو جو بھی زبان پر آ جائے۔ یہ جو تسبیحات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے کوئی آ جائے، درود شریف آ جائے، کوئی دعا آ جائے، قرآن کریم کی آیات آ جائیں، جو بھی ذکر جیسا جس وقت میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آدمی عادت ڈالتا رہے، عادت ڈالنے کی کچھ نہ کچھ میں ذکر کرتا رہوں گا، تو یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ مقام رفتہ رفتہ انسان اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے جو الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کے الفاظ سے قرآن کریم میں بیان کیا کہ وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ تو بھائی خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ ذکر کی اہمیت کو محسوس کریں۔ ہم لوگ جو فرائض و واجبات کی حد تک تو الحمدللہ کچھ اہمیت ہے کر لیتے ہیں، لیکن ذکر کو اس طرح کے ذکر کو جو آج میں نے ذکر کیا، اس کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض نہیں کیا کہ بھائی ایسا کرنا کوئی فرض ہے واجب ہے، تو چونکہ فرض واجب نہیں لہذا اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی اہمیت کا پورا احساس نہیں، تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ اس کوتاہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کی اہمیت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سراسر ہمارے فائدے کی چیز ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس میں اگر دیکھو تو نہ زیادہ محنت ہے اور مشقت ہے، اور نہ اس کے اوپر کوئی پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور نہ اس کے اوپر بہت زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ جیسے بڑھ کے چلتے پھرتے آدمی ذکر کرتا رہے تو کون سا کوئی نیا وقت خرچ ہو گیا، وہ معمول کا جو ہے وہ تو تھوڑا سا کر لیا، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر زبان پر کوئی نہ کوئی ذکر رہے تو اس میں کوئی اضافی وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن فضائل اور اس کے فوائد اور اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ بڑی بڑی عبادتوں کا اتنا نہیں، تو اس واسطے اس کی عادت ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت بھی پیدا فرما دیں اور اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیں۔
اب دعا کر لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا كربا الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرمائیں یا اللہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان کی جو تلافی ہمارے ذمہ واجب ہے اے اللہ اپنے رحمت سے اس کی مکمل تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کی تلافی کی ہمت عطا فرما اس کو ہمارے لیے آسان فرما دے یا اللہ آئندہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما ہمیں اتباع سنت کی توفیق کامل اور راستے خطا فرما اے اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے قلوب کو آباد فرما اے اللہ اپنے ذکر و فکر سے ہمارے قلوب کو آباد فرما اے اللہ ہر طرح کے شر و فتنے سے معصیتوں سے گناہوں سے منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ عالم اسلام کے اوپر اس وقت دشمنوں کا جو نرغہ ہے اے اللہ اپنی رحمت سے عالم اسلام کی اس سے حفاظت فرما اے اللہ عالم اسلام کی اس سے حفاظت فرما دشمنان اسلام کو اے اللہ خائب و خاطر ناکام و نامراد فرما اے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرما اے اللہ اس کو صحیح معنی میں اسلامی ملک بننے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان کے تمام جائز مقاصد میں ان کو کامیابی عطا فرما ان کی ساری مرادوں کو پورا فرما یا اللہ نفس و شیطان کے مقائد سے ہماری حفاظت فرما اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك